بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 10 مارچ سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ 2-3 خبریں امپورٹنٹ ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ براہ راست ان کا تعلق ہے اور پاکستان پہ مثبت یا منفی اثرات اس کے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے ان دونوں خبروں 2-3 خبروں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اور ایک خبر تو میں نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا لیکن ٹائم نہیں مل سکا، اس لیے اس خبر کا تذکرہ نہیں ہو سکا تھا۔ ایک تو وہی خبر میں آپ کو پوری کی پوری دوں گا، اس میں مزید اتفاق کی بات ہے کہ اس دوران ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تیسرا ایک اور چیز جی، ڈالر بے قابو ہو رہا ہے، ڈالر بے قابو ہو رہا ہے، یکدم اس نے چھلانگ لگائی ہے۔ 2 روپے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں 2.5 روپے ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا۔ سٹاک ایکسچینج، دنیا بھر کی سٹاک ایکسچینج گر رہی ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، اس کے منفی اثرات۔ لیکن ایک اچھی خبر، وہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کے درمیان تو اچھی نہیں ہے لیکن پاکستان کے عوام کے لیے یہ خبر اچھی ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب فیول پرائسز گر رہی ہیں، یکدم 30% گری ہیں اور $32 تک آ گئی ہے قیمت، 30 سے $32 تک آ گئی ہے۔ اور روس اور سعودی عرب کے درمیان کیا کہنا چاہیے، آئل وار شروع ہو گئی ہے، تیل پہ جنگ شروع ہو گئی ہے، تجارتی جنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو خبر دوں گا سعودی عرب سے متعلق۔ لیکن ایک منٹ میں آپ کو بریف کر دوں کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے جناب وہ بدستور کشیدہ ہے، اور دونوں جو صدور ہیں طلب عبداللہ اور اشرف غنی، وہ دونوں مد مقابل آ چکے ہیں، فوج ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ اور عین اس وقت اشرف غنی صاحب جب اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی، ان کی حلف اٹھا رہے تھے، ان کے محل کے باہر، صدارتی محل کے باہر اٹیک کیا اور یہ ذمہ داری قبول کی داعش نے، اور عبداللہ پہ جو 2-3 دن پہلے اٹیک ہوا تھا اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کر لی۔ دونوں میں افغان طالبان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور داعش کون ہے جناب؟ داعش کو سپورٹ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اب داعش ایک نیا فنومینا وہاں پہ آئے گا، اب اس کو مد مقابل کھڑا کیا جائے گا افغان طالبان کے سامنے بھی، اور عبداللہ کے سامنے بھی، اور اشرف غنی کے سامنے بھی۔ یہ سارا ایک نئی پراکسیز شروع ہونے والی ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ تھا، لیکن سعودی عرب کی صورتحال جناب بہت زیادہ کریٹیکل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، بغاوت وہاں پہ ہوئی ہے، بہت خوفناک بغاوت ہوئی ہے، اور ابتدائی طور پہ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ تیسری اٹیمپٹ ہے بغاوت کا، یہ تیسری کوشش کی گئی ہے۔ اپریل 18 میں بھی ایک کوشش کی گئی تھی جس میں جو صدارتی ان کا پیلس ہے، صدارتی محل ہے، شاہی محل جس کو کہتے ہیں، وہاں کا ریاض میں، وہاں پہ ہوا تھا، اور ٹارگٹ کیا گیا تھا محمد بن سلمان کراؤن پرنس کو، لیکن وہ محفوظ رہے تھے اور وہ 3 مہینے تک وہ روپوش رہے تھے، یعنی کہ سین سے غائب رہے اور پھر منظر عام پہ آئے تھے۔ اب یہ اس سے بڑی بغاوت ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں پچھلی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں، وہ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابتدائی طور پہ صرف 4 لوگ پکڑے گئے تھے، ایک کنگ سلمان کے بھائی، ایک کنگ سلمان کا بھتیجا، اور ایک کنگ سلمان کا بیٹا، یہ تھے، اور ایک سابق کراؤن پرنس محمد بن نائف تھے، ان کے بیٹے تھے، یہ پکڑے گئے تھے۔ 22 شہزادے جی کل ٹوٹل گرفتار ہو چکے ہیں، اور نہ صرف 22 شہزادے بلکہ اس سے آگے کی بات کریں، اس وقت سعودی عرب کا جو بارڈر ہے، ایئرپورٹس ہیں، وہ کم و بیش وہاں پہ سیل سمجھیں آپ اس کو۔ بظاہر تو اس کو وائرس کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ وائرس سے زیادہ پولیٹیکل زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں جی سعودی عرب میں، اور تمام جو قریبی ممالک ہیں، عرب کنٹریز، خلیجی ممالک، ان کے ساتھ جو فلائٹس ہیں، فلائٹس آپریشن وہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اور ایک اور اہم چیز جس سے کہ مزید زیادہ وہ ذہن اس طرف جاتا ہے، انفارمیشن زیادہ تقویت ان کو ملتی ہے۔ قطیف کا ایک شہر ہے،
یہ دمام سے آگے ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور اس کو سیز کیا گیا ہے، اس کو مکمل طور پہ بلاک کر دیا ہے، اور اس میں بھی ایک آپریشن چل رہا ہے، کیونکہ جو سعودی انٹیلیجنس کے پاس انفارمیشنز ہیں، کچھ دیگر ممالک نے بھی شیئرز کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ جو بغاوت ہوئی ہے اس کو بیرون ملک کچھ دوسرے ملکوں کی سپورٹ بھی حاصل تھی، اور اس میں ایک تگڑا ملک اور ایک سعودی عرب کا مخالف اسلامی ملک، ان کی سپورٹ تھی۔ یہ انٹیلیجنس کی انفارمیشنز ہیں، کچھ اور ملکوں نے بھی، سعودی عرب کے دوست ممالک نے بھی دی ہیں، جس کی وجہ سے قطیف جو ہے وہ آپ کو میں بتا دوں دمام سے آگے ہے، اور یہ پرشین گلف کے بالکل سمندر کنارے موجود ہے، اور پرشین گلف سے آگے جائیں تو دوسری جانب آپ کو ایران نظر آئے گا، بصرہ نظر آئے گا، یہ وہ ایریا ہے، بحرین نظر آئے گا، اور چونکہ یہ شیعہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں اور اس لیے قطیف کو سیل کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے۔ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ ٹل فردر آرڈر ہیں، اور آن لائن ایجوکیشن دی جائے گی۔ اسی طریقے سے مختلف فلائٹس آپریشنز ہیں وہ سسپینڈ کیے گئے ہیں۔ بظاہر وجہ وائرس کی بتائی گئی ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ابتدائی طور پہ 4 لوگ گرفتار ہوئے تھے، جن میں ایم بی ایس کے بھائی تھے، چچا تھے، کزن تھے، اور اس کے بعد پھر اگلے فیز میں 22 شہزادے گرفتار ہوئے، اور اب ان 22 شہزادوں کے اور ان 4 لوگوں کے ساتھ جو رابطے میں تھے لوگ، خواہ وہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے، سعودی انٹیلیجنس کے، سعودی آرمی کے، سعودی سیکورٹی فورسز کے، جو بھی ان سے رابطے میں تھا، اب ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ بغاوت جو ہے مکمل طور پہ کچلی جائے اور دوبارہ ایسی سچویشن پیدا نہ ہو۔ تو جناب، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب چونکہ ہمارے تمام مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پہ پاکستان کے معاملات بہت زیادہ پاکستان اور پاکستانیوں کا ایک جذباتی لگاؤ ہے اور ہونا چاہیے۔ وہاں پہ حرم ہے، حرمین سٹی ہیں، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، طواف ہے، اور اس کے بعد جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، روضہ رسول ہے، مسجد نبوی ہے، اور بہت سی زیارتیں۔ پھر اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ کہ وہاں پہ پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے، جو کہ محنت مزدوری کر رہی ہے، اپنا کاروبار کر رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی ایسی خدا نخواستہ انریسٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو نقصان ہے، اس کے جو ریئیکشن کی صورت میں منفی اثرات ہیں، وہ پاکستان پہ بہت زیادہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ ساری سچویشن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان، البتہ پاکستان نے بھی جناب پاکستان کے متعلقہ ادارے سعودی عرب سے رابطے میں ہیں اور متعلقہ حکام سے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سچویشن پہ نظر رکھی جائے، اور چوکس بھی ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مسلم حکمرانوں کو ہدایت بھی دے تاکہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں۔ اس کی وجہ سے جناب فیول پرائسز جو ہیں وہ بہت گر گئی ہیں۔ ایک ہی دن میں 30% فیول پرائسز گری، 29-30% یہ گری ہیں، اور اس کے بعد اگلا ہے کہ سٹاک ایکسچینج، بڑے بڑے ملکوں کی سٹاک ایکسچینج گر گئیں، اور اس میں وجہ وائرس کی ہے۔ ادھر یہ فیول تیل پیدا کرنے والے ممالک ایران پہلے ہی پابندیوں کی جکڑن میں ہے، اور سعودی عرب میں یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، تو یہ ایک منفی اثرات۔ عراق میں بھی جنگ لگی ہوئی ہے، انریسٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے فیول پرائسز گری ہیں۔ فیول پرائسز گری ہیں تو ڈالر اوپر جانا شروع ہو گیا، اور یہ جب ہم نے پوچھا ایکسپرٹ سے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی سٹاک ایکسچینج گرے گی، فیول پرائسز گرے گی، تو وہ کہیں نہ کہیں مارکیٹ کو ایک لیول پہ رکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ گولڈ پرائسز گر گئی ہیں تو ڈالر کا ریٹ بڑھے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ڈالر کو آگ لگنے والی ہے، ایک طرف ہمیں اگر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، فیول پرائسز گری ہیں تو یقیناً پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی، پاکستان کا اخراجات جو ہیں وہ کم ہوں گے،
امپورٹ بل جسے کہتے ہیں وہ کم ہوگا، تو امپورٹ بل کم ہونے سے کافی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈالر جو ہے فیول 60 سے تقریباً 32 پہ آ گیا، 29% گرا ہے، تو یہ چیز ہے ایک اچھی خبر یہ بھی تھی۔ دوسری جانب جناب اب داخلی سیاست پہ آ جاتے ہیں، اس پہ کر لیتے ہیں بات کہ داخلی سیاست میں وہی بات ہے کہ یہ ساری سچویشن اتنی گمبھیر ہے، لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں اور اپوزیشن جماعتیں آپس میں لگی ہوئی ہیں۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا آپس میں مڈ بھیڑ ہو گیا، اور بلاول بھٹو جو پنجاب گئے تھے وہاں پہ کچھ دن گزارے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے سیاسی کام شروع کر دیا ہے، کمپین شروع کر دی ہے، اور وہاں پہ لوگ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کروا رہے ہیں۔ ادھر سے کاف لیگ نے شروع کر دی ہے، وہ اپنی پارٹی جوائن کروا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نواز کو اس پہ ذرا تھوڑا سا ان کا ماتھا ٹنکا ہے، اور انہوں نے وارن کیا جناب بلاول بھٹو زرداری کو کہ اگر کسی نے ان کو بہکا دیا ہے کہ جناب آپ پنجاب میں آپ کے لیے اسپیس خالی ہے، تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا بلاول بھٹو کو کہ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر اپوزیشن کے آپس کے جو اتحاد بننے جا رہا ہے یا قریب آ رہی ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے تعلقات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے بڑے واضح طور پہ جناب اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ ماضی میں کوئی رعایت نہیں کی تو ہم آپ کے ساتھ کیوں کریں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں دبا کے کام کرے گی اور مسلم لیگ نواز کو چیلنج کرے گی، یہ ان کا کلیم ہے۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ